بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 23واں پارہ مکمل کیا گیا۔ اس میں بہت ساری صورتیں آئی۔ سورہ یاسین آپ حضرات نے سنا، اور اس کے بعد سورہ صافات۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ میں اس واقعے میں ایک خاص چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، عوام میں اتنا تو معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور وہ کئی دن تک، مشہور ہے کہ 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ بات صحیح ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس بستی میں نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، نینوا اس بستی کا نام ہے، وہاں دعوت دی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی۔ بغاوت پر اتر آئے تھے لوگ وہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ بستی پر عذاب نازل کرے، اور حضرت یونس سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اور بستی والوں کو بتا دیں کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے۔ انہوں نے بتا دیا اور چلے گئے۔ لوگوں نے مذاق سمجھا اور یہ سمجھا کہ بھئی یہ ہمیشہ کی طرح بولتے رہتے ہیں، اسے بھی مذاق میں لے لیا۔ اب جب 3 دن ختم ہونے کو آ رہے تھے تو عذاب کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ بادل گھیرتے ہوئے آئے، پھر وہ بادل جو ہے زمین کی طرف آنے لگے اور اندھیرا چھانے لگا، تو گاؤں کے لوگوں کو خوف شروع ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ یونس صحیح بتا رہے تھے، یونس علیہ السلام، ان کا کہنا صحیح تھا، کہیں عذاب ہمیں گھیر نہ لے۔ اس لیے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن یونس علیہ السلام جا چکے تھے۔ اب ساری قوم نے مل کے طے کیا کہ چلو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ سارے گاؤں والوں نے بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کیا، معافی چاہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے گاؤں والوں کو معاف کر دیا اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی عذاب آیا نہیں، ٹل گیا، وہ کہیں اور تھے، تو اب ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا وہاں کہ اللہ کا کیا حکم آتا ہے، دوبارہ اس بستی میں جائے یا کوئی اور کام کرے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے وحی کا انتظار نہیں کیا، بس جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا تو وہ کہیں اور آگے بڑھ گئے، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔ راستے میں دریا پڑا، وہاں ایک کشتی تیار تھی، سواریوں کو لے کے جا رہی تھی، یہ بھی سوار ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اتنا پسند نہیں آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا، بس اتنا ہی تھا۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے اس پوری آبادی پر عذاب نازل کرنے کا، اور اپنے نبی کو بتا دیا تھا، اور نبی کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کو بتا دیا تھا، نبی کو اس آبادی سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا، ساری چیزیں طے تھیں، بس عذاب نازل ہونا تھا، اور وہ عذاب نازل ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، سارا گاؤں مل کر کے توبہ استغفار کیا تو وہ ساری چیزیں جو طے شدہ تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس اٹھا لی۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ استغفار وہ طے شدہ اور طے ہوئے عذاب کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اگر اجتماعی گناہ ہیں تو اجتماعی توبہ و استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش رک جاتی ہے، زمینیں سوکھنے لگتی ہیں اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب جمع ہو جاؤ کھلے میدان میں، اور جانوروں کو بھی لے آؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے آؤ، بڑے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور بچوں کو آس پاس بٹھا لو، اور جانوروں کو کنارے کنارے باندھ دو۔ سخت گرمی کا موسم، پانی نہیں ہے تو گرمی کا موسم، کھلی فضا، کوئی ہوا نہیں، کوئی نظام نہیں، اور وہاں رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ سری نماز ہے، آواز سے بھی نہیں پڑھی جائے گی قرات، بس رکعت باندھ کے کھڑے ہیں تو کھڑے، بچے رو رہے، بلبلا رہے، کوئی اٹھا نہیں رہا ہے، جانور ادھر سے آواز کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے اسباب، اور 2 رکعت طویل نماز پڑھ کے پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے دعا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مرتبہ ابھی دعاؤں ہی میں بندے رہتے ہیں، اپنی رحمت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم، بڑے رحیم، بڑے مشفق ہیں، وہ کبھی محروم کرنا نہیں چاہتے، بہانے تلاشتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے تو میں دوں، میں عطا کروں۔ خیر، حضرت یونس علیہ السلام کی ایک معمولی چوک ہوئی، وہ چوک بھی اس لیے ہوئی کہ جس گاؤں میں وہ رہتے تھے اس گاؤں کا یہ قانون تھا کہ اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہاں سزا سخت تھی۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، آیا نہیں تو میں جھوٹا ہو گیا، تو وہ سزا جو گاؤں میں ہے وہ میرے اوپر جاری ہو جائے گی۔ یہ ان کی سوچ تھی، وہ آگے بڑھ گئے۔ اب کشتی میں سوار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے سے واقعہ شروع کیا۔ کشتی کچھ دور گئی دریا میں تو وہ ہچکولے کھانے لگی، سمندر میں طغیانی آنے لگی، تو کشتی میں تجربہ تھا، لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا آیا، اس کو نکالنا پڑے گا ورنہ کشتی ڈوبے گی اور جتنے سوار ہیں سب ڈوبیں گے۔ اب وہ کون ہے پتہ نہیں، تو کشتی میں جتنے سوار تھے ان کے نام لکھے گئے، قرعہ کیا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو یقین نہیں کیا کہ بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ قرعہ کیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں ہی تو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہوں، رب میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں بھاگا ہوا ہوں، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا۔ تو یونس علیہ السلام خود جو ہے سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگا لی، کود گئے۔
کیا ارادہ تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ساحل قریب ہو، تیر کے چلا جاؤں، لیکن اللہ کا نظام تھا، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندہ رکھنا تھا تو انہوں نے وہاں رکھا، سانس بھی چلتی رہی، ہوش و حواس بھی باقی رہے۔ وہاں ایک ہی کام تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، وہ تسبیح پڑھتے تھے۔ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے اگر وہ تسبیح کا ورد نہ رکھتے جاری تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تسبیح کیا تھی؟ وہ مشہور دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں۔ علماء نے لکھا ہے اور غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے لکھا ہے کہ اس کا ورد بہت مفید، عوام میں مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور یہ مجرب بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اس دعا کے معانی عجیب و غریب ہے تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن اس کے اندر عجیب و غریب اللہ کے اسرار و رموز۔ وہاں جائیں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ ان کے رسول ہونے کی گواہی، ایسا نہیں ہے کہ ان سے ایک چوک ہوئی کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، تو یہ کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کی رسالت میں، نبوت میں فرق آیا؟ نہیں۔ میں نے 2 مرتبہ آپ کو رمضان میں بتایا، اللہ کے جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی معمولی بات بھی گرفت میں آتی ہے، اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ تو یہ انتظار نہ کرنا اللہ نے پکڑ لیا، کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے۔ وَإِنَّ يُونُسَ یعنی اللہ ذکر فرما رہے یونس جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں۔ اور آپ یاسین پڑھیں گے، یاسین ہمارے نبی کا لقب ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ والقرآن الحکیم کے معنی جو ہیں، اس میں واو جو ہے قسم کے معنی میں، والقرآن الحکیم کے معنی قرآن حکیم کی قسم۔ حالانکہ میرے اور آپ کے لیے اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ عام طور سے جھگڑوں میں کہتے ہیں نا، لاؤ قرآن قسم کھاؤ، ہاتھ رکھو، جائز نہیں ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جائز ہے، وہی تو حکم بنانے والے، وہ احکام کے پابند نہیں ہیں، وہ حکم بنانے والے ہیں، اور بنانے والا اس کا پابند نہیں ہوتا، وہ خالق ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ جو چاہے گا کرے گا، فعال لما يريد، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ قرآن حکیم کی قسم ہے، یہ قسم کھا کے بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی سے فرما رہے انکا، آپ ایسے جیسے سامنے ہو ہمارے نبی۔ یونس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ يُونُسَ، یونس جہاں ہیں وہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کو ذکر کرنے کا موقع آیا تو فرمایا ایسے جیسے وہ سامنے ہو، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی آپ رسولوں میں سے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام۔ ایسا بہت ساری جگہوں میں
اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے مقام کو ذکر کیا ہے، ہوتی آیت ہے لیکن اس کے اندر اسرار و رموز اور عبرتوں کا خزانہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وہ چلے گئے اور اس دریا کی کشتی، بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے مشورہ کیا قرعہ کیا جائے، وہ نام لکھ کر کے پرچیاں ڈالتے، ایک پرچی اٹھاتے، اس کو قرعہ کہتے ہیں۔ اس قرعے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ قرعہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ قرعہ وہاں ڈالا جاتا ہے جہاں ساری چیزیں برابر برابر ہوں، وہاں قرعہ ڈال کر کے ایک چیز کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس 10,000 روپیے، اب 10,000 روپیے میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میں مسجد میں بھی دے سکتا ہوں، میں مدرسے میں بھی دے سکتا ہوں، میں یتیم خانے میں بھی دے سکتا ہوں، میں اس مسجد میں بھی دے سکتا ہوں، میں کسی اور مسجد میں بھی دے سکتا ہوں۔ مسئلہ ایک ہے کہ 10,000 مجھے اللہ کے راستے میں دینا ہے اور راستے الگ الگ بہت ہیں، میں فیصلہ کر نہیں پا رہا ہوں۔ یہاں مجھے کہا جائے گا کہ بھی تم قرعہ کر لو، مسجد کا بھی نام لکھ لو، مدرسے کا بھی نام لکھ لو، یتیم خانہ بھی لکھ لو، جتنی مسجدیں تم چاہتے ہو سب لکھ کر کے قرعہ ڈالو، ایک پرچی اٹھا لو، جو نکلے اس میں دے دو۔ یہاں تو یہ قرعہ چلے گا، لیکن جہاں حقوق الگ الگ ہوں وہاں قرعہ نہیں چلے گا، وہاں تو جس کا جو حق ہے وہ حق دینا پڑے گا۔ جی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کی بلڈنگ ہے، باپ کا انتقال ہوا، اب وہ بلڈنگ جو ہے بچوں میں تقسیم ہوئی، قیمت اس کی ویلو لگائی گئی اور لگا کر کے قیمت تقسیم کر دی گئی۔ اب اس میں 3 بھائی تھے، تینوں بھائیوں نے کہنے لگے میں سب کو قیمت دے دوں گا، جو حصے میں آئی ہے قیمت دے دوں گا، بلڈنگ میں رکھ لوں گا۔ دوسرے بھائی نے بھی کہا کہ میں بھی یہ کرنے تیار ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی یہ کرنے تیار ہوں۔ اب یہاں قرعہ کیا جائے گا، سب برابر برابر۔ اب یہاں قرعہ کیا جائے گا، جس کا نام نکلے گا وہ بلڈنگ رکھ لے گا، سب کو پیسے دے دے گا۔ لیکن حقوق جہاں مختلف ہوں وہاں قرعے سے کسی کا حق متعین نہیں کیا جائے گا، کسی کو حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں قرعہ کیا گیا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا قرآن میں کہ جب ان کی ماں نے ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا تو بیت المقدس میں الگ الگ وہاں رہنے والے مجاور تھے، ان میں اختلاف ہوا کہ میں پرورش کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، وہ مریم کے خالو تھے، سگے خالو تھے، ان کو حق بھی تھا، لیکن وہاں رہنے والے مجاورین میں اختلاف ہو گیا تو قرعہ کیا گیا۔ تو اس قرعے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا، وہاں قرعے کی شکل دوسری تھی، لیکن قرعہ وہاں بھی کیا گیا، یہاں بھی کیا گیا۔ فساہم، قرعہ کیا گیا، فکان من المدحضین، تو حضرت یونس علیہ السلام ہی سے چوک ہوئی تھی۔ فالتقمہ الحوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، اور فالتقم، التقم وہ نگل لینے کو، لقمہ اندر لینے کو، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وہو ملیم، اور وہ الزام لگائے گئے تھے، ملامت کیے ہوئے تھے۔ تو آگے اللہ فرماتے فلولا انہ کان من المسبحین، وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے اگر اللہ کی تسبیح نہ کیے ہوتے، نہ کر رہے ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت کے قائم ہونے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک تو رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیروں کے اندر وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام، لیکن ہوش و حواس باقی ہے،
سانس کا نظام جاری ہے، کام ایک ہی ہے، اللہ کی تسبیح۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا موقع آتا ہے، اللہ کرے نہ آئے، ہم میں سے کسی کو نہ آئے، لیکن اس سے ملتے جلتے بہت سارے بندوں کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ جیسے جو ہے وہ یمارئی ہے، یمارئی جو ہے وہ زندہ قبر میں ڈالنے کے برابر ہے۔ آدمی کو بیڈ پہ لٹا کر کے وہ مشین کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ نہیں رہتا ہے، آپ کو اندر پڑے رہنا ہے۔ اگر آپ آنکھ کھولیں گے تو بالکل وہ قبر کی طرح ہے۔ یہاں آپ کیا کریں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کیا، اللہ نہ کرے پہلے ایسی کبھی حالت کسی کے حق میں آئے، نہ آئے، کبھی نہ آئے۔ آدمی جو ہے صحت مند رہے اور چلتے پھرتے اس کو موت آ جائے، کسی کا محتاج نہ بنے، کسی علاج کے چکروں میں ڈاکٹروں کا کھلونا نہ بنے، اچھا رہے اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ اس کا آخری وقت لے آئے، ایسی موت کی دعا کرنا چاہیے۔ اگر کھلونا بن گئے تو پھر تو بہت کھیلیں گے۔ اور یہ ہمارا یہ آخری درجے کا اسکین ہے، میں اس کو دیکھا تو بہت عجیب ہے وہ، اور وہاں جا کر کے آنے کے بعد اگر کسی بندے کے دل کی دنیا نہیں بدلی تو پھر کبھی بھی نہیں بدل سکتی، وہ زندہ قبر میں جانے کے برابر ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مریض جو ہے وہ ICU میں ہوتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ آکسیجن وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہوش ہوتا ہے لیکن وہ نالیوں کی وجہ سے بات کرنا مشکل ہے، تو اسے کرنا کیا ہے؟ آپ سب خود یاد رکھیے، اور کسی کو بول کے دینے کی نوبت آئے تو بول کے دیجئے ان کو۔ پتہ نہیں ان مریضوں کو جو اس حالت میں رہتے ہیں، ان کو ایک کام کرتے رہنا چاہیے، وہ کام اللہ کی تسبیح اگر یہ یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا ورد کرنا چاہیے، اور دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یونس علیہ السلام کو رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی اور اس گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے اپنے ایک بندے کو اس دعا کی وجہ سے دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے باہر لایا، زندگی دی، اور پھر اسی گاؤں میں نبی بنا کے بھیجا۔ وہ اس خدا کے لیے ہمیں ان جو ہے لگے ہوئے جو ہے ایکوپمنٹس یا پائپ وغیرہ، اس کے باہر نکالنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو چاہے MRI میں جانے کا کسی کو موقع آئے تو اسے بھی ہدایت کرنا چاہیے، ICU میں کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس کے ہوش و حواس بحال ہو تو آہستہ سے موقع دیکھ کر کے اس کو بول کے دینا چاہیے کہ یہ ورد کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر یہ تسبیح کا ورد نہ رکھتے، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تو سبوں کو یاد ہے، یہ تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سوم کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سوم کلمہ تمجید ہے، اس کو بھی مختصر کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تسبیح کا ورد اس میں نہ رکھتے جاری تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مطلب زندہ رہتے، ایسا مطلب نہیں ہے وہ مچھلی کی غذا بنتے یا جو بھی ہوتا، باہر نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ فرماتے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ،
ہم نے اس تسبیح کے صدقے میں ان کو ہم نے مچھلی کے پیٹ سے ایک میدان میں نکال دیا، مچھلی کنارے آئی اور ان کو نکال دی۔ وَهُوَ السَّقِيمُ، اللہ فرماتے بہت کمزور ہو گئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے تھے، اندر ٹھیک سے آکسیجن نہیں ملتا تھا، سانس لینا مشکل تھا، اور غذا نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ جتنے بھی دن رہے اللہ کو رکھنا تھا تو وہ زندہ رہے، لیکن انتہائی کمزور تھے۔ اللہ فرماتے وَهُوَ السَّقِيمُ، بہت کمزور تھے، تو چلنا بھی مشکل تھا، کھڑے ہونا بھی مشکل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا جہاں وہ تھے، جہاں وہ پڑے تھے، اللہ فرماتے ہم نے وہاں ایک درخت اگا دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہی ایک درخت اگایا، وہ درخت پھل والا بھی تھا، سایہ والا بھی تھا، یعنی دھوپ نکلتی تھی تو سایہ بھی دیتا تھا، پھل بھی دیتا تھا۔ پھر جب وہ صحت پا گئے اور چلنے کھڑے ہونے کے قابل ہوئے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اسی گاؤں کی طرف جہاں 1,00,000 سے زائد لوگ رہا کرتے تھے، دوبارہ رسول کی حیثیت سے اسی گاؤں میں بھیجا۔ اب گاؤں والے سب توبہ کر چکے تھے، اچانک حضرت یونس کو دیکھا تو استقبال کیا، اور پھر یونس علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ کب تک رہے؟ فآمنوا، پہلے ہی وہ ایمان لا چکے تھے، فمتعناہم الی حین، ایک متعین زمانے تک قوم نے حضرت یونس علیہ السلام سے نفع اٹھائی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے۔ اس میں 2-3 باتیں یہاں ہمیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کے انبار ہو، باغی ہو اللہ کا، لیکن سچے دل سے توبہ کرے تو طے شدہ آنے والا عذاب بھی اللہ روکتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یا میں سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ محروم نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تسبیح کا اہتمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا کامیاب ذریعہ۔ کبھی بھی کوئی حالت آ جائے فوراً تسبیح کی طرف متوجہ ہو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن میں انبیاء کے واقعات ہیں، جب بھی انہیں کوئی مصیبت آئی اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو پتہ چلا کہ تسبیح جو ہے وہ انتہائی مفید کارگر نسخہ۔ اور پھر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ تسبیح وہ مجرب عمل ہے، اسے آیت کریمہ کا ختم کہتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، 1,00,000 مرتبہ ختم کر کے دعا کا اہتمام ہوتا ہے، وہ مجرب عمل ہے، وہ صحیح ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں 3 ٹکڑے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ہوا تو کل ہم اس کو 3 ٹکڑوں کو سمجھائیں گے کہ یہ 3 ٹکڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اسرار و رموز کتنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کی تحمید، اس کی تسبیح، اس کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔